وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی حکومت نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا تو اس حکومت کی ٹانگیں کھینچی گئیں اور اسے اپنا کام مکمل نہیں کرنے دیا گیا۔ اس ملک میں 1990-91 میں نواز شریف صاحب نے جو پالیسیاں اور اصلاحات متعارف کرائی تھیں، ان پالیسیوں کو ہندوستان نے اپنے ملک میں بعد میں نقل کیا اور 10 سال تک کامیابی سے چلا کر ان پالیسیوں کے پھل کھائے اور اپنے ملک کو آگے لے گئے۔ جبکہ پاکستان میں نواز شریف صاحب کی حکومت 2 سال میں ختم کر دی گئی اور ان پالیسیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ سب ذمہ دار ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ اگر بہترین بیج لگائیں تو بیج لگانے کے بعد مٹی کو امن دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس بیج کو اگنے کا موقع دے، اس بیج کو پودا بننے کا موقع دے، اس پودے کو پھل اگانے کا موقع دے اور اس پھل کو پکنے کا موقع دے۔ لیکن اگر مٹی میں بیج لگانے کے بعد بھی ہل چلایا جائے گا، مٹی کو امن نہیں دیا جائے گا، تو وہ بیج کبھی جڑ نہیں نکالے گا، کبھی پودا نہیں بنے گا اور بہترین سے بہترین بیج بھی پیداوار دینے سے قاصر رہے گا۔ پاکستان میں بھی جب اچھا بیج ترقی کا لگا، چاہے وہ 2010 کے پروگرام کی صورت میں ہو، چاہے 2025 کے پروگرام کی صورت میں ہو، اس بیج کو پکنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ کسی ظالم نے مٹی پر ہل چلا کر اس بیج کو دوبارہ مٹی سے اکھیڑ دیا۔ جن ملکوں نے اپنے معیشت کے ترقی کے بیج ان کی حفاظت کی، انہیں 10-10 15-15 سال کا موقع دیا کہ وہ اگیں، وہ بڑے پھلدار درخت بنے اور ان ملکوں نے قسمت بدل لی۔ آج پاکستان نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے فساد، انتشار، دھرنوں، لانگ مارچوں، گالی گلوچ کی سیاست میں الجھے رہنا ہے، یا ہم نے ان بچوں کے مستقبل کے لیے پاکستان میں امن استحکام قائم کر کے ان پالیسیوں کو، ان ترقی کے بیجوں کو اگنے کا اور پھل لگانے کا موقع دینا ہے۔ آج اگر ہم پاکستان میں امن قائم کریں، پاکستان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، تو پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ وہ فارمولہ ہے جسے ہم نے نارووال میں آزمایا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، آج سے 3 روز پہلے میں کراچی کیماڑی میں تھا اور کیماڑی کے اس محلے میں، علاقے میں نہ سڑکیں تھیں، نہ پانی تھا اور نہ تعلیم تھی، تو وہاں کے لوگوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھی نارووال ماڈل والی ترقی چاہیے، ہمیں ترقی کا نارووال ماڈل چاہیے۔ تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ آج کراچی میں بھی ترقی کے نارووال ماڈل کی بات ہو رہی ہے۔ تو ترقی کا نارووال ماڈل کیا ہے؟ ہم نے آج سے 16 سال پہلے جس بیج کو یہاں بویا تھا، وہ امن کا بیج تھا، تعلیم کا بیج تھا، اور اس نے ترقی کے پھل ہمیں دے کر ثابت کیا
کہ یہ فارمولہ ترقی کا فارمولہ ہے. اور یہ فارمولہ کیوں کر کامیاب ہوا؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ اس لیے کامیاب ہوا کہ آپ نے مسلسل اپنے ان نمائندوں کو ووٹ دے کر پالیسی کو جاری رکھنے کا موقع فراہم کیا کہ 15-16 سال ہمیں مسلسل ملے، جن میں ہم نے ان اصلاحات کے ساتھ اس علاقے کی تقدیر بدلی. تو اگر 15 سال کے اندر نارووال تبدیل ہو سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ پورا پاکستان تبدیل نہیں ہو سکتا؟ اگر پاکستان کے اندر بھی اسی طرح 15 سال پالیسی کو جاری رکھنے کے لیے قیادت کا تسلسل فراہم کیا جائے. لیکن اگر پاکستان میں اسی طرح ہم حکومتوں کا آنا جانا اور باریاں رکھیں گے تو پھر کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے. اڑان پاکستان ایک ایسا منصوبہ ہے کہ اگر اس پر ہم نے اگلے 5 سال مضبوطی کے ساتھ عمل کیا تو یہ پاکستان کو وہ مضبوط بنیاد فراہم کرے گا جس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں اس ملک کی ترقی کو کبھی خزاں نہیں آئے گی. اس ملک میں بہار آئے گی. اس ملک میں ترقی کے ایسے پھول کھلیں گے جو ہمارے اس مہکتے ہوئے گلستان کو اپنے پھل کے ساتھ اتنا باغ و بہار کر دیں گے کہ دنیا ترقی کے پاکستان کے ماڈل کی بات کرے گی کہ ہمیں بھی ترقی میں پاکستان کے ماڈل کی نقل کرنی ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، تعلیم وہ طاقت ہے کہ جس کے ساتھ کوئی علاقہ یا قوم ترقی کر سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں غریبی ختم کرنے کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے طریقے آزمائے ہیں، لیکن غربت ختم کرنے کا سب سے مؤثر ہتھیار صرف ایک ہے کہ غریب کے بیٹے اور غریب کی بیٹی کو اچھی تعلیم دے دو تو غربت کی زنجیریں کٹ جاتی ہیں، غربت ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں تو ان بچوں کی تعلیم پر سمجھوتا نہ کریں. آج اگر آپ غریب ہیں لیکن آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو تعلیم دلا دیں گے تو آپ کا بیٹا اور بیٹی غریب نہیں رہے گا، اس کے لیے دنیا بدل جائے گی. اور آج نارووال ضلع میں ہم نے دنیا کی ہر تعلیم کا چشمہ لا کے رکھ دیا ہے. جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، جو انجینئر بننا چاہتا ہے انجینئر بن سکتا ہے، جو سائنسدان بننا چاہے، جو ٹیچر بننا چاہے، جو کسی بھی شعبے میں جانا چاہے، وہ نارووال ضلع کے اندر تعلیم کی ہر سہولت اپنے لیے دستیاب رکھتا ہے اور پا سکتا ہے، اور اسے اپنا گاؤں، اپنا گھر چھوڑے بغیر اس کے گھر کی دہلیز پہ دنیا کی بہترین تعلیم کے ذریعے موجود ہیں اور ملتے ہیں. نارووال میں جو یونیورسٹیاں ہیں، میں ان کی لیبارٹریوں کو، ان کے کلاس رومز کو، ان کی تعلیم کو دنیا کی بہترین اور پاکستان کی بہترین تعلیم کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں. تو آج نارووال میں آپ کو بہترین تعلیم آپ کے گھر کے اندر دستیاب ہے. لہٰذا کسی بچی کو اور بچے کو تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہی 300 ایکڑ کے اوپر ایک صنعتی زون بھی نارووال میں قائم ہوگا، جہاں پر صنعتیں لگیں گی، جہاں پہ کارخانے لگیں گے مستقبل میں، اور یہاں پر ایک صنعتی زون بننے سے روزگار کے موقع بھی فراہم ہوں گے. ہم دن اور رات مسلم لیگ نون کی حکومت
کوشش کہ ملک میں ترقی کے نئے سے نئے منصوبے لگیں۔ میں یہ بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 4 سال یہاں پر ایک حکومت رہی، وہ جو شخص آج جیل کے اندر بیٹھا ہے اس نے مجھے جیل میں ڈالا، اس جرم پہ جیل میں ڈالا کہ میں نے نارووال سپورٹ سٹی کا منصوبہ کیوں بنایا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے نارووال ضلع میں اسے کیوں بنایا، یہ کراچی یا لاہور میں بننا چاہیے تھا۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کون سی قرآن اور حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ترقی صرف بڑے شہروں کی ہوگی اور چھوٹے ضلعوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نارووال بھی پاکستان کا علاقہ ہے، نارووال کے لوگ بھی پاکستانی ہیں، نارووال کے لوگ بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو اگر نارووال میں کوئی منصوبہ لگا ہے تو یہ ہندوستان یا اسرائیل میں نہیں لگا، اور اگر یہ جرم ہے تو مجھے اس جرم کا اعتراف ہے اور دوبارہ موقع ملا میں اس جرم کو کروں گا۔ تو لہٰذا الحمدللہ میں سرخرو ہوا، عدالت نے مجھے باعزت بری کیا، لیکن آپ دیکھیں قدرت کا نظام کہ جس شخص نے مجھے جھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا تھا آج وہ اسی جیل میں اور اسی سیل کے اندر بند ہے۔ میں نے بھی وہ جیل کاٹی لیکن کبھی میری کسی نے چیخ نہیں سنی تھی۔ میں اسی طرح ٹائی اور کوٹ پہن کے عدالت میں پیش ہوتا تھا اور مجھے جیلر کہتا تھا کہ آپ کو ہم ریمانڈ کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور آپ اس طرح تیار ہو کر آئے جیسے کسی شادی کے فنکشن پہ جانا ہے۔ تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پنجاب میں ہم کہتے ہیں شریکیاں دا جانا ہوئے تو سج وج کے جائیدہ، انہوں نے کمزوری نہ پتہ لگے۔ سو ہم نے الحمدللہ ان جھوٹے مقدموں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ نواز شریف نے بھی کیا، شہباز شریف نے بھی کیا، مریم نواز نے بھی کیا، باقی سب لیڈروں نے بھی کیا، لیکن کبھی کسی نے جیلوں سے چیخیں نہیں ماری تھیں۔ ان کی تو روز چیخوں کی آواز آتی ہے، ہائے مر گئے ہمیں دیسی مرغی دو، ہائے مر گئے ہمیں جوس لا کے دو، اور تسی جیل ہو یا 5 سٹار ہوٹل وچ ہو۔ سو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے چہروں کو پہچانیں کہ جو صرف چکنی چپٹی باتیں کر کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن آپ سب مجھے بتائیں، یہاں بیٹھے ہیں، 4 سال ان کی حکومت رہی ہے، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا تھا، کوئی آپ کے لیے ترقی کا ایک منصوبہ اس دور میں شروع ہوا ہو، بلکہ جو منصوبے چالو ہوئے تھے انہیں بھی بند کر دیا گیا تھا۔ تو جب لوگوں کو آپ نے کچھ کر کے نہیں دکھایا، پاکستان کی ترقی کو پیچھے کر دیا، تو آج کیوں لوگ آپ پر اعتبار کریں؟ لوگ اسی قیادت پہ اعتماد کریں گے جو پاکستان میں ترقی کے منصوبے لگاتی ہے، جو موٹر وے بناتی ہے، جو حکومت دہشت گردی ختم کرتی ہے، جو لوڈ شیڈنگ ختم کرتی ہے، جو تعلیم کے اسکول لگاتی ہے، جو یونیورسٹیاں بناتی ہے، جو ہسپتال بناتی ہے، جو غریبوں کے لیے کام کرتی ہے، اور وہ حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور اس قائد کا نام نواز شریف ہے جس نے ہمیں ترقی کا یہ سبق پڑھایا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اب یہ اڑان پاکستان کا منصوبہ شروع ہوا ہے، اس سے ہم ملک سے غربت ختم کریں گے، بے روزگاری ختم کریں گے، اپنے نوجوانوں کو بہترین تعلیم دیں گے، نوجوانوں کو کمپیوٹر دیں گے، اور نوجوانوں کو پاکستان کا سرمایہ بنائیں گے تاکہ یہ پاکستان کی ترقی کے پرچم کو دنیا کے سامنے لہرا کے سرخرو ہوں۔ آخر میں خواجہ وسیم بٹ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اتنے اچھے منصوبے کا آغاز کیا کہ جس سے اس ملک میں تعلیم کو عام کرنے اور پھیلانے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نارووار کے علاقے مانگیا میں تقریب سے خطاب
भाईजान